چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ولیوں کے امام پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس مبارک کی تقریبات ہوتی ہیں اور آپ کے فضائل اور مناقب اور آپ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ معترضین اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اور اعتراض اس حد تک جا پہنچا ہے کہ اس دور میں کچھ بدبخت ایسے بھی موجود ہیں جو سرے سے کرامت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کرامت دکھائی تھی تو آج کے جو پیر ہیں یا آج کے جو بزرگ ہیں وہ کرامت کیوں نہیں دکھاتے؟ وہ کہتے ہیں آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ساری جھوٹی کہانیاں اس وقت کیمروں میں ریکارڈ نہیں ہوتی تھی تو یہ جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کرامت ہے کیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور معجزے کے بارے میں آتا ہے کہ جیسا اس امت کا رجحان ہوتا ہے اللہ رب العزت ویسے ہی معجزات عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی جو امت تھی وہ لوہے کے کاریگری کی طرف بڑا رجحان تھا ان کا، یعنی کہ لوہے کے ڈیزائن بنانا اور لوہے میں مہارت دکھانا، اس طرف بڑا رجحان تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے جیسے چاہتے اس کا ڈیزائن بنا لیتے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں آتا ہے کہ لوگوں کا طب کی طرف بڑا رجحان تھا، یعنی لوگ حکمت کی طرف، طب کی طرف، طبابت کی طرف بڑا رجحان تھا، مریضوں کو ٹھیک کرنا، جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنانی، اور اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، آپ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا۔ کوڑ کے مرض والا، جس کو کوڑ کا مرض ہوتا، آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ رب العزت اسے بھی شفا عطا فرما دیتا۔ تو جس طرح کا رجحان ہوتا اللہ رب العزت ویسے ہی معجزات عطا فرماتا۔ تو اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ جس نبی کو ملتا اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی کہ وہ معجزے کو ظاہر کرتا، لوگوں کو دکھاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا ہوئے۔ چونکہ میں تفصیل بیان کروں گا تو وہ ٹائم اس طرف سارا لگ جائے گا، تو خیر ہر نبی کو معجزے ملے۔ معجزہ عاجز کرنے والا ہوتا ہے، یعنی معجزہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو اس وقت کے مخالفین نبوت کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عصا پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ اژدہا بن گیا، وہ ساری رسیوں کو نگل گیا۔ تو اس وقت کے جو جادوگر تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، وہ بھی مان گئے، یعنی وہ عاجز آ گئے اس معجزے کی وجہ سے۔ تو یہ معجزہ ہوتا ہے جو انبیاء کو عطا ہوتا ہے، ہر نبی کو ان کی شان کے لائق اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ کرامت ہے۔ کرامت اللہ رب العزت ولی کو عطا فرماتا ہے، اور ولی کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ کرامت عطا فرمائی ہے، وہ خود بخود اس سے ظہور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر نبی کو معجزہ ملا تو وہ نبی کے پاس ایک پاور ہے، وہ جب چاہے اس کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن ولی کی کرامت کا تعلق اس کی اپنی ذاتی چاہت کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ ہے۔ اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی ٹائم بھی اس سے جو ہے وہ کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اور کئی مقامات پر ایسا بھی دیکھا گیا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ
اپنی اللہ رب العزت کی قربت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے بھروسے پر اپنی زبان سے بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، نوافل پڑھتا پڑھتا میری قربت حاصل کر لیتا ہے، تو میرا بندہ نہیں پکڑتا، میں پکڑتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسی قربت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے طلباء کو درس دے رہے تھے، آپ سبق پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنا ہاتھ ایسے اوپر کیا، ایسے سائیڈ پہ کر لیا۔ طلباء کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت صاحب کے جو ہے وہ ہاتھ سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے، ہم بڑے پریشان ہوئے، ادب کی وجہ سے، کچھ روب اور دبدبے کی وجہ سے ہم نے کچھ پوچھا نہیں۔ کہنے لگے کہ چند دن گزرے تو ایک تاجر ہمارے مدرسے میں آیا، اس نے بڑا ہی لنگر تقسیم کیا، طلباء کو کھانا کھلایا، طلباء کو پیسے دیے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو طلباء نے پوچھا کہ آج ایسی مسرت کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں گرم مسالے کا تاجر ہوں، میں بحری جہاز میں گرم مسالہ لے کے جا رہا تھا، تو اسی وقت جو ہے وہ تو بحری طوفان آیا، سمندری طوفان آیا، تو مجھے لگا کہ میں جو ہے اپنے جہاز کے ساتھ تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے پیر کو پکارا، میں نے اپنے شیخ کو پکارا کہ یا شیخ میری مدد کیجئے، تو اسی وقت پتہ نہیں کیا ہوا، میرا جہاز جو ہے وہ کنارے پہ پہنچ گیا۔ تو طلباء کہتے ہیں ہم اس وقت سبق میں موجود تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے ایسے سائیڈ پہ کیا، آپ کے بازو سے جو ہے وہ پانی کے قطرے بہ رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اب یہ کرامت جو ہے ہم کہیں یہ تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب قربت حاصل کرتا کرتا میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، فرمایا کہ وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں، وہ نہیں سنتا۔ اب اتنی دور سے سننے کی طاقت صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہے، تو فنایت ایسی حاصل ہو جاتی ہے بندے کو کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ قوت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈرو مومن کی فراست سے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حدیث پاک میں بہت سے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ کچھ بعض بکھرے بالوں والے، پھٹے کپڑوں والے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازوں سے دھتکارے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں کہ میں اللہ کی قسم کہ اللہ رب العزت ایسا کر دے گا، اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک کوتوالے شہر تھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایس ایچ او تھا، وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ تعلق کی اور قربت کی بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنی محبوبہ کے ساتھ طوائف تھی، اس کی محبوبہ اس کے ساتھ سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھا تھا تو ایک درویش فقیر کہہ لیں، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی کی جوتیاں پہنی ہوتی تھیں، وہ پہن کے وہ جا رہا تھا۔ تو جب ان کے پاس سے گزرا تو اس نے پاؤں رکھا، چھپڑ تھا، بارش ہوئی تھی، چھپڑ میں اس کا پاؤں لگا تو چند چھینٹے جو ہے وہ اس کوتوالے شہر کے اس ایس ایچ او کی محبوبہ کے اوپر پڑ گئے۔ اس نے تھپڑ مارا اس کو اٹھ کے، خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ وہ بزرگ تھوڑا سا آگے گئے تو وہ جو محبوبہ تھی وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانے لگی، اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ آ کے اس کوتوالے شہر کے اوپر گری تو اس کے گرنے کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ لگی۔ وہ ایس ایچ او جو ہے وہ اس وقت جو ہے مر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو خیر لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ اس ایس ایچ او نے، اس کوتوالے شہر نے اس بابے کو مارا تھا، اس بابے نے کچھ کیا، اس بابے کو پکڑو۔ وہ بابے کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی کی کیتا تو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بات قربت اور محبت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہنے لگا کہ اس کی محبوبہ کی جو ہے وہ تکریم نہیں ہوئی، اس کی محبوبہ کی بے عزتی ہوئی،
تو اس کو پسند نہیں آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، تو میرا جو محبوب تھا اس کو پسند نہیں آیا، اس نے اس کی جان ہی نکال لی۔ تو یہ اللہ والوں کی قربت ہوتی ہے۔